السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع قربانی کے جانور کی عمر کے متعلق ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، دمبا، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اب ان کے لیے عمر کتنی رکھی گئی ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، اونٹ اور اونٹنی کے لیے 5 سال ہونا ضروری ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کے لیے 2 سال ہونا ضروری ہے۔ بکرا، بکری کے لیے 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اب اگر یہ سارے جانور ایک روز بھی اپنی عمر کے لحاظ سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ بھیڑ، دمبا، ان کے لیے اگر 1 سال سے کم ہو، 6 مہینے سے زیادہ ہو، لیکن وہ 6 مہینوں سے زیادہ بھیڑ یا دمبا وہ اگر آپ سال کے بھیڑ دمبوں میں چھوڑے تو اس کے قد کاٹ اور وجود کے لحاظ سے وہ اتنا دکھائی دے تو پھر اس پر بھی قربانی جائز ہے، لیکن اگر وہ اس سے وجود کے لحاظ سے کم ہو تو اس پر اوپر قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، بکرا، بکری اگر یہ 1 سال میں 1 روز بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب بعض اوقات کسی جانور کے متعلق آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی عمر تو 2 سال یا 5 سال یا 1 سال ہے لگتی ہے، اور یہ آپ کو یقین ہو کہ وہ سال کا نہیں ہے بکرا، بکری، یہ آپ کو یقین ہو کہ وہ 2 سال یا 2 سال کا بیل یا بھینس نہیں، اور یہ آپ کو یقین ہو کہ وہ 5 سال کا اونٹ یا اونٹنی نہ ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ظاہراً تو آپ کو عمر کے لحاظ سے پورا معلوم ہوتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کی عمر، بعض اوقات ذمہ دار کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بیل، گائے، بھینس، بکرا، بکری یہ ابھی سال کا یا 2 سال کا یا اونٹ 5 سال کا نہیں ہے، تو پھر اس پر قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس طرح میرے عزیز دوستو، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان ایک جانور کے متعلق یہ سوچتا ہے کہ اس کی عمر کم ہے، کم دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہو کہ اس کی عمر پوری ہے، یا جو آپ کو بیچ رہا ہے جو بھی ہے اور اس کو معلوم ہے اور غالب یقین بھی یہی ہے کہ اس کی عمر پوری، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض اوقات ایک جانور وہ بہت دبلا پتلا ہوتا ہے اور بالکل گوشت اس میں نہیں ہوتا، لاغر ہوتا ہے، تو ایسی قربانی کرنا ایسی جانور کی وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک جانور کمزور ہو، زیادہ گوشت اس پر نہ ہو اور وہ چل پھر سکتا ہو تو پھر اس کی قربانی وہ جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستو، بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں خصی جانور کے متعلق کہ اس کی قربانی کرنا کیسی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، خصی جانور کی قربانی یہ جائز ہے، بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس کا گوشت وہ مفید ہوتا ہے، وہ ذائقہ دار ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام خود بھی پیغمبر علیہ السلام نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 2 سفید مائل سینگوں والے خصی وہ مینڈے حضور علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کی قربانی کی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جانور کی جو بھی ہو ان کے کو دیکھا جائے، اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اسی جانور کو ذبح نہیں کیا جائے۔ بعض اوقات جانور اگر آپ قربانی کے وقت لٹائے تو اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کے سینگ کٹ جاتے ہیں یا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی بھی میرے عزیز دوستو اس قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط کرنی ہے کہ جانور کی قربانی کے وقت ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، جانور کو تکلیف نہ ہو، اور اچھے طریقے سے مسنون طریقے سے قربانی کے جانور کو لٹایا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔